بیشا داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد کی نظریں بیشا پر تھیں۔ ان کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ داؤد نے گن ہولڈر سے گن نکالی۔ بیشا سرد پڑ گئی۔ یشم نے ایک نگاہ بیشا پر ڈالی۔ اس سے پہلے گولی چلتی ایک مضبوط آواز پر داؤد ابراہیم کی بندوق سے نکلتی گولی وہیں رک گئی۔ ٹریگر پر موجود اس کی انگلی رک گئی۔ داؤد ابراہیم، ہم تمہیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ ہمارے پوتے پر بندوق تانی تو یہ دادا جان تھے۔ ان کی آواز نے جیسے ہر طرف سکوت برپا کر دیا تھا، مگر یہ بھول تھی سب کی کہ سامنے کون تھا۔ کیا کوئی نہیں جانتا تھا؟ خود سر بھاگی انسان جسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اسے خود اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اور میں تمہارے پوتے کے اتنے ٹکڑے کروں گا مرتضیٰ خان کہ گنتے گنتے تمہاری ہڈیاں سڑ جائیں گی۔ یہ داؤد ابراہیم کی للکار تھی۔ یشم ہٹ جاؤ، ہم دیکھتے ہیں اس کی جرت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی۔ دادا جان نے کہا، تیری جرت کیسے ہوئی داؤد ابراہیم کی بیوی کو اپنی حویلی میں رکھنے کی؟ وہ ہر لحاظ بولا، دادا جان میں دیکھ لوں گا اس کو، آپ رکو۔ نہیں، دادا جان نے روکا، مگر یشم آگے آ گیا۔ اور شاید یہ غلطی ہی تھی۔ داؤد نے اس کے سر پر کھینچ کر بندوق کا ٹریگر مارا۔ تو میری بیوی کو چھوئے گا؟ میری بیوی کو؟ وہ اپنے جوتے سے لان میں ایک دم گرے یشم کو مار رہا تھا۔ اس کا پاؤں یشم پر پڑ رہا تھا، اسے پرواہ نہیں تھی کہاں داؤد بیشا نے اس کی وہی ٹانگ جکڑ لی۔ یہ سب میرا قصور ہے، اس میں ان سب لوگوں کا کوئی قصور نہیں، میں یہاں آئی ہوں۔ اس کے پاؤں جکڑے بیٹھی، وہ اس کی بیوی تھی۔ داؤد رک گیا، اس نے بنا کچھ کہے زخمی یشم کو اپنے پاؤں سے دور دھکیلا اور بیشا کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑی، اور داؤد ابراہیم اسے پھر سے لے کر ایک بار پھر اپنی سنگلاخ چٹانوں جیسی حویلی کی جانب چل نکلا۔ بیشا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس لیے نہیں کہ داؤد کے ساتھ اسے ایک بار پھر جانا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس رہ کر وہ انہیں یہ صلا دے کر آئی تھی۔ یشم کا زخمی وجود بار بار اس کی آنکھوں میں دوڑ رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ایک سانس میں روئی جا رہی تھی۔ داؤد نے کھینچ کھینچ کر مکر گاڑی کے دروازے پر مارے۔ اس کی حرکت میں اتنی شدت تھی کہ بیشا سہم گئی، مگر وہ رکا نہیں اور مڑا تو اس نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا۔ اسی زخمی ہاتھ سے اس نے بیشا کے گالوں پر متواتر اتنے تھپڑ مارے کہ اس کے کان سے خون نکلنے لگا۔ وہ اسی کے بازوؤں میں بے دم سی ہوتی گئی۔ داؤد نے اسے سیٹ پر جھٹک دیا۔ اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا جس کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، خون اس کے چہرے پر لگ گیا۔ اس کا چہرہ اندر اٹھتے اشتعال سے سرخ ہو رہا تھا۔ پہلے ہی داؤد کے لیے وہ لمحے موت کے تھے جب اس نے بیشا کا چہرہ تھامے یشم کو دیکھا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا جیسے وہ ہار گیا ہے، لیکن نہیں، یہ ہار نہیں تھی۔ یہ اس لڑکی کی آخری سکھ کی سانس تھی جو شاید اس نے وہاں لی تھی۔ وہ اپنے اندر کی تکلیف سے بھلا کسی کو کہاں بھنک لگنے دیتا۔ وہ خود کو قابو کرتا رہا، مگر جذبات میں ایسا طوفان تھا کہ سب تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے لیے حویلی میں لے آیا تھا۔ سب نے بے ہوش بیشا کو دیکھا تھا۔ داؤد کے ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا، وہیں بیشا کے کان سے نکلتے خون نے حویلی کے سفید بے داغ فرش کو داغدار کر دیا تھا۔ کوئی حسد میں پھر سے جل بھن گیا تھا، کوئی دکھ سے نڈھال تھا کہ وہ پھر سے قید ہو گئی تھی، جبکہ کسی کو شاید کوئی فرق بھی نہیں پڑا تھا کیونکہ وہ داؤد ابراہیم کے چمچے تھے۔ جبکہ داؤد ابراہیم کو کمرے میں جاتے موسیٰ نے غور سے دیکھا تھا، وہ مسکرا دیا۔ اس کا بھائی کبھی ہار نہیں مان سکتا تھا۔ بہرحال اسے کیا فرق پڑتا تھا، وہ تو اپنی غلیظ دنیا میں اچھا خاصا مگن ہو چکا تھا کہ ہر فرد کو بھول گیا تھا، ہر چیز بھلا دی تھی اس نے، اور کتنوں کی آہیں سسکیوں کی وجہ بن رہا تھا۔ داؤد نے بیشا کو بستر پر پھینکا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر وہ صوفے پر ڈھہ گیا۔ بار بار ایک ہی منظر اس کی آنکھوں میں آ رہا تھا۔ کیا یہ خود بھاگی تھی؟ کسی یشم خان سے اس کا کوئی تعلق تھا؟ یشم خان نے اس کے ہاتھ کیسے پکڑے اور اس نے یشم خان کی شرٹ کیوں پکڑی تھی؟ یہ کیوں رو رہی تھی اتنا؟ یشم خان کون سا یار تھا اس کا؟ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ اور پھر اس نے وہ لائٹر جلا کر صوفے پر پھینک دیا۔ ہاں، اگر اس کی موت یوں آسان ہے اور اس کی زندگی سے داؤد ابراہیم نکل جائے تو یوں ہی صحیح۔ وہ مسکراتی نظروں اور لبوں کی تراش میں اذیت سے بھرپور مسکان لیے کھڑی رہی۔ اسے جلتے سلگتے کمرے کو دیکھنے لگی جس میں نہ جانے کتنے عرصے سے وہ اپنی چیخیں دبا رہی تھی۔ آزادی چاہیے مجھے، داؤد ابراہیم سے آزاد ہونا ہے۔ دھواں اٹھا تھا، آگ کے بڑے بڑے لپٹے کمرے کی ایک ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ پردوں میں لگتی آگ کے شعلے بری طرح بھڑکے تھے۔
وہ اس آگ کے درمیان نہیں ڈر رہی تھی، وہ وہیں بیچ میں کھڑی جلتی آنکھوں سے بستر کو جلتا دیکھنے لگی۔ آگ سے جلتی چیزوں کی عجیب آواز اور ہیبت بڑھ رہی تھی اور ہیٹ بڑھ رہی تھی۔ سائیں کمرے سے کالا دھواں نکل رہا ہے جی، یہ پوری حویلی بھر گئی ہے۔ اس کے ملازم نے اس کو آ کر بتایا تھا۔ وہ زمینوں پر تھا، ہاتھ پر پٹی بندھی تھی جبکہ ماتھے پر واضح بل تھے۔ اس نے ملازم کی جانب دیکھا سرخ نظروں سے اور وہیں سب کچھ چھوڑ کر وہ بھاگا تھا۔ حویلی میں دھواں بڑھ رہا تھا۔ داؤد جیسے ہی اندر آیا، اس نے دوڑ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو جھٹکا کھا کر وہ پیچھے پلٹا تھا۔ آنکھ کے شعلے ابل رہے تھے۔ اس کا کمرہ جھلس رہا تھا۔ اس کی بیوی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ آگ مسلسل اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہی تھی، جبکہ اسے پرواہ نہیں تھی۔ ملازم فوراً پانی لا کر ڈال رہا تھا۔ بیشا، داؤد چلایا۔ بیشا مڑی اس کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیشا پاگل ہو گئی ہو؟ وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا مگر آگ اسے مہلت نہیں دے رہی تھی۔ داؤد کا دل پہلی بار بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو جان سے مار دے گا۔ اسے اذیت دینے کے لیے کس کس حد تک جا رہی تھی۔ بیشا مسکرانے لگی۔ مجھے نفرت ہے داؤد تم سے، وہ بولی۔ داؤد نے زور سے لکڑیوں کو لات ماری جو کہ دروازے میں اڑ چکی تھی اور وہ اندر داخل ہوا۔ سخت نفرت، وہ بولی، اسے اپنے نزدیک آتا دیکھ رہی تھی۔ داؤد نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ اگر وہ نہ کھینچتا اس کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی۔ آگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ داؤد نے اسے باہر دھکیلا اور خود بھی باہر نکلا تو بری طرح کھانس رہا تھا۔ چہرہ سرخ تھا، اس کے ہاتھوں پر کئی زخم آئے تھے۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ داؤد میں اتنا زلزلہ تھا کہ شاید وہ واقعی بیشا کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دیتا۔ اس نے اسے بالوں سے جکڑ کر اٹھایا۔ سائیکو عورت، وہ دھاڑا۔ جب سامنے آتے زریاب نے یہ منظر دیکھا تھا۔ داؤد، حرین اور زریاب ہونک کھڑے تھے۔ داؤد نے البتہ ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ افراتفری ہی الگ تھی وہاں۔ داؤد بیشا کی گردن دبوچتا کھڑا تھا، اپنا قہر اس پر برسانے کو بالکل تیار، اور یہاں ملازم اس آگ کو بجھانے کی تگ و دو میں تھے۔ داؤد اس سے پہلے داؤد بیشا پر ہاتھ اٹھاتا، زریاب ایک دم چلایا تھا۔ داؤد کی نگاہ اس کی جانب اٹھی، اس کی آنکھوں میں مزید شعلے اٹھے رہے۔ اسے بالکل رتی بھی کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ اسے غرض تھی۔ وہ اچھا تھا ہی نہیں تو وہ اچھا ہونے کا ناٹک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیشا نے ذرا سا سر گھما کر زریاب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار حیرانگی تھی، جیسے وہ شاکڈ ہو، اور اس کے ساتھ کھڑی حرین پتھر کی سی بنی کھڑی تھی۔ ہاتھ اٹھاؤ مجھ پر، کیوں رک گئے؟ بیشا نے ان دونوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور داؤد کی جانب دیکھا۔ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے دور یہ دونوں لے جائیں گے تو تم اب بھی بچکانہ سوچ رکھتی ہو۔ داؤد نے اس کو دونوں شانوں سے تھاما اور اس کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ بیشا کو لگا کہ اس کی سخت انگلیاں اس کے وجود میں گڑ جائیں گی۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ میں نے ایک چیز دیکھ لی داؤد ابراہیم، تم بہت جلد ڈر جاتے ہو، وہ بنا اس سے خود کو چھڑوائے بولی تو داؤد اس کی آنکھوں میں ذرا حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ بیشا کے لبوں سے مسکراہٹ البتہ جدا نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف داؤد کی غصے سے نسیں پھٹنے کو تھیں۔ یہ کیا بکواس کی تھی اس نے؟ مگر وہ کچھ بھی کہتا، زریاب نے ایک جھٹکے سے بیشا کو اس سے آزاد کروایا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کیا کر رہے ہو تم یہ؟ زریاب چلایا تو داؤد نے سر جھٹکا مگر بولا کچھ نہیں۔ زریاب نے بیشا کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر نیلے نشان تھے جبکہ خون کی ایک خشک لکیر اس کی گردن پر نشان بنا چکی تھی۔ بیشا، وہ کانپ اٹھا تھا۔ بیشا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ سپاٹ نظروں سے زریاب کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے زریاب کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ بیشا، میرا بچہ، اس کا دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ بیشا کو اس نے اپنے سینے میں بینچ لیا جبکہ بیشا کا وجود پتھر کا بن گیا تھا۔ وہ جو چپ چاپ ساکت آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ بہت روئے گی، بہت روئے گی، اتنا روئے گی کہ اس کی چیخوں سے سب کے سینے پھٹیں گے، مگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ زریاب نے اس کا چہرہ تھاما۔
یہ وہ چہرہ تھا جسے کبھی کسی نے نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور آج اس کے چہرے پر نیل دیکھ کر ضریاب کا دل کیا وہ زمین میں گڑ جائے، وہ اتر جائے اسے زمین میں کہ بھائی ہونے پر اس کو اپنے افسوس ہو رہا تھا۔ بیشا نے کچھ نہیں کہا تو ضریاب نے داؤد کی جانب دیکھا جو یہ ڈرامہ سکون سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم میری بہن کے ساتھ یہ سب کرتے ہو؟ وہ دھاڑا اور داؤد کا گریبان جکڑ لیا۔ بیشا اب لرز اٹھی تھی۔ داؤد نے ضریاب کو جن نظروں سے دیکھا تھا، بیشا کی جان سوکھ گئی تھی۔ داؤد نے دانت پیستے ہوئے ضریاب کا جبڑا جکڑ لیا۔ ہاں، یہی سب کرتا ہوں میں تمہاری بہن کے ساتھ، کیونکہ یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ یہ داؤد ابراہیم کی نہیں ہے، باقی پوری دنیا کی ہو سکتی ہے۔ وہ گرایا اور اس نے ضریاب کو دور دھکیلا۔ ضریاب توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دور جا گرا۔ بیشا ایک دم داؤد کے سامنے آئی۔ نہیں، وہ بولی۔ داؤد کو لگا وہ ایک دن یہ سب ہی دیکھتا مر جائے گا۔ مجھ سے جنگ ہے تو مجھ تک رکھیں، کسی اور کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بولی۔ تو داؤد نے اس کی جانب دیکھا، انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ میرا بس چلے تو میں ہر اس انسان کو جان سے مار دوں جس کی تم حمایت لیتی ہو، جان بوجھ کر مجھے اذیت دیتی ہو۔ بس کر دیں داؤد ابراہیم، اسے اذیت کہتے ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ شروعات ہے، یہ کچھ نہیں ہے جو میں نے سہا ہے۔ میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر آپ کو سکون کبھی نہیں آئے گا۔ میرے اختیار میں بس آپ سے نفرت ہے جو میں اپنی آخری سانس تک کروں گی، پھر چاہے میرا سر میرے دھڑ سے جدا کر دے۔ اس کے الفاظ وہیں رک گئے تھے۔ داؤد نے اس کے گال پر تھپڑ دے مارا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ تم میری ہو اور تمہیں میرا ہی ہونا ہے، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میرا بچہ مار دیا تم نے داؤد ابراہیم۔ وہ بھی چیخے۔ ان دونوں کو جیسے پرواہ نہیں تھی۔ ان کے گرد کتنے ملازمین ہیں، کتنے لوگ ہیں، بیشا کے گھر والے ہیں، داؤد کے گھر والے ہیں۔ میں نے مارا ہے تو کیا میرے آگے اولاد نہیں ہوگی؟ میرے 7 وارث ہوں گے اسی حویلی میں۔ وہ بولا تو لہجے میں غرور تھا۔ بھول ہے، بھول میں ہو کسی میں اب؟ کیا اب؟ ہاں کیا اب؟ کیا کرو گی تم؟ کچھ کر نہیں سکتی بیشا، تم کچھ بھی نہیں، کیونکہ تمہیں پانے میں جو میں نے کیا ہے، تب کوئی کچھ نہیں کر سکا تو اب بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بولا۔ ضریاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ داؤد اس وقت جنگلی ہو رہا تھا۔ اس نے ضریاب کے مکہ مارنا چاہا، مگر بیشا بیچ میں کھڑی ہو گئی اور وہ سیدھا اس کی گردن پر لگا تھا، مگر بیشا کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اس ہاتھ کی تکلیف سہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ داؤد ایک دم پیچھے ہوا۔ جانے دو ان کو، وہ اس کی قمیض جکڑے بولی۔ اس کی آنکھیں گھوم گئی تھیں، وجود جیسے اندر سے جل گیا تھا۔ داؤد نے ضریاب کی جانب دیکھا۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو میرے کسی کام کے بیچ میں مت آنا۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ بولا، جبکہ بیشا کو خود میں قید کر لیا، جیسے نہ وہ کسی کو دے گا، نہ ہی اپنے بیچ کسی کو آنے دے گا۔ بیشا نے احتجاج نہیں کیا۔ اسے کوئی چاہیے ہی نہیں تھا اب، کوئی بھی نہیں۔ اس کے دل سے ہر چیز کی آرزو ختم ہو گئی تھی۔ وہ بس اس دن کے انتظار میں تھی جس دن خدا انصاف کرے گا، داؤد ابراہیم مر جائے گا، اسے کوئی بیماری ہو جائے گی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے، کچھ تو اس کی ظالم کے ساتھ ہوگا جو اس کو خاک میں ملا دے گا، مگر وہ اس کے پاس سے کہیں نہیں جائے گی۔ وہ اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، بھلے اس کی عمر گزر جائے۔ کیا بکواس ہے، چھوڑو اسے۔ بیشا میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا، اس جنگلی جانور کے ساتھ تم رہو گی کبھی نہیں۔ ضریاب نے غصے سے بھڑکتے بیشا کو اس کی قید سے آزاد کرایا۔ داؤد نے مٹھیاں بھیجی۔ بیشا نے ضریاب کی جانب دیکھا۔ کچھ تو بولو میری جان، میں بس تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اس کا لہجہ بھرا گیا۔ اس پر آئی تکلیف اس کی بہن نے خود پر جھیل لی تھی کہ اس کی گردن پر دیکھتے ہی دیکھتے نیل پڑ گیا تھا، جبکہ ضریاب کیا کر سکا تھا اپنی بہن کے لیے۔ میں 10 مہینوں سے یہاں ایسے ہی رہتی ہوں اور مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ ضریاب کو لگا اس کی روح نوچ لے گا کوئی۔ نہیں بیشا، معاف کر دو مجھے، میں ان سب کی باتوں میں آ گیا، مجھے معاف کر دو۔ معاف کر دیا میں نے آپ کو، اس نے کہا، اور وہ وہاں سے چلی گئی زنان خانے کی طرف۔ زرینہ خاتون نے اپنی بزرگ پناہوں میں اسے سمیٹ لیا تھا۔
وہ روئی نہیں، بس کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی کچھ ہی لمحوں میں داؤد پھر سے آ جائے گا اور اسے دوبارہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ زرینہ خاتون نے ملازماؤں کی دوڑ لگوا دی تھی۔ وہ اس کے لیے دوائیاں، ہلدی اور نہ جانے کیا کیا لا رہی تھی۔ اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ وہ کرتی گئی جو انہوں نے کہا۔ بیشا جا چکی تھی۔ داؤد نے تمسخر سے زریاب کو دیکھا اور زریاب نے غصے سے پھر سے اس کا گریبان جکڑ لیا۔ تو تمہاری اصلیت وہ ہی تھی۔ میں تمہارے بارے میں غلط نہیں تھا۔ زریاب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ داؤد کو جان سے مار دے۔ ہاں، یہی میری اصلیت ہے، داؤد نے بنا پرواہ کیے کہا۔ زریاب تو دنگ ہی رہ گیا۔ کیوں، کیا بگاڑا ہے میری بہن نے تمہارا؟ زریاب کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بٹھاؤ کہ وہ داؤد سے محبت کرے۔ اسے داؤد کی محبت قید لگتی ہے۔ اسے دنیا چاہیے، داؤد نہیں۔ وہ مجھے وارث نہیں دینا چاہتی۔ میں اسے جان سے مار تو دوں گا، مگر کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ یہ بات اسے سمجھنی ہوگی۔ داؤد کی بات پر زریاب ہونک تھا، بس اس بات پر تم نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا۔ میری بہن جسے کبھی کسی نے چھوا نہیں، وہ غمگین تھا۔ ہاں، تبھی اس نے داؤد ابراہیم کی جگہ اس احسن کو چنا۔ میری عزت پر ضرب لگائی۔ بد کردار شوہر کے علاوہ اسے سب کچھ چاہیے۔ تمہارے دماغ کا گند ہے یہ، زریاب چلایا۔ داؤد صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو اس نے احسن کو کیوں چنا میرے مقابلے میں؟ اگر یہ میرے دماغ کا گند ہے تو وہ کیوں بھاگی میرے گھر سے؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ مارتا خود بھی چیخا۔ زریاب تو شوق پر شوق تھا۔ اور عجیب کڑ دماغ ہو تم، ساری حقیقت تم جیسے لالچی لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں پر پیسہ اور ایسی پٹی باندھ دے رشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اب میرا دماغ نہ کھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ وہ چیخا اور ملازماؤں کو حکم دیا کہ زریاب کو اور وہ دور پتھر بنی اس کی بیوی کو حویلی سے باہر پھینکوا دیں اور دوبارہ کبھی یہاں نہ آنے دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ ملازموں نے اسے باہر نکال دیا۔ زریاب کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پر گر گیا۔ ایک بوڑھے ملازم نے اس کی جانب دیکھا۔ اتنی دیر باؤ، اتنی دیر کر دی تم نے آنے میں، وہ افسوس سے بولا۔ زریاب نے اس کے ہاتھ تھامے۔ بابا جی، مجھے بتائیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری بہن، جی میں بھلا داؤد سائی کے آگے سر اٹھا سکتا ہوں؟ پہلے روز سے وہ پھول سی بچی اسی اذیت میں ہے، داؤد سائی کی سختیاں جھیل رہی ہے۔ آج تک میں نے اس بچی کو حویلی سے باہر جاتے تک نہیں دیکھا۔ داؤد سائی نے یہاں تک اپنے ہی بچے کو مار دیا۔ دائی نے اسے بتایا کہ بیٹی ہے، داؤد سائی نے مار دیا جبکہ بیٹا تھا۔ بیشا بی بی نہ جانے 5-6 دن کہاں رہیں، داؤد سائی انہیں ڈھونڈتے رہے۔ جی ہم تو اسی روز سے یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچی زبان بھی کھولے تو تھپڑ پڑتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے اسے یہ سہتے ہوئے۔ داؤد سائی بڑا ظالم آدمی ہے۔ بڑا ظالم کس نے کہا تھا؟ اپنی بچی کو ناز سے بٹھا دیں جی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ داؤد سائی اس کا کھانا پینا بند کر دیتے تھے جی، کمرے میں قید کر دیتے تھے۔ اکثر جب کھانا کھا رہے ہوتے تو بیشا بی بی سر جھکائے بیٹھی رہتی۔ جب تک وہ کھانا مکمل نہ کرتے تب تک کہاں بیشا بی بی کو اجازت تھی کچھ کھانے کی۔ وہ تو جیسے جیتے جی کسی کو بھی مار دے۔ پھر وہ پھول سی بچی آہستہ آہستہ پتھر ہو گئی، اور جب ان کا بچہ مرا اس کے بعد آج صبح ہی تو داؤد سائی لائے ہیں انہیں۔ وہ بابا چٹ پٹایا کیونکہ کسی اور ملازم نے اسے دیکھ لیا تھا۔ جائیں جی جائیں، وہ بولا اور ادھر ہو گیا۔ زریاب کو لگا وہ وہیں ڈھہ جائے گا۔ وہ اپنے مردہ قدموں سے چلتا گاڑی میں سوار ہوا۔ حورین کانپ رہی تھی، پتے کی طرح جو طوفان کے صدمے ہوتا ہے۔ زریاب بچوں کی طرح اپنی کوتاہی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ گاڑی میں اسٹیئرنگ پر سر رکھے وہ رو پڑا۔ وہ ایک بھرپور مدد۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دہل گیا، اور وہ اس کی بہن تھی۔ اس کی بہن، وہ مر کیوں نہیں گیا؟ اس کی بہن کے ساتھ یہ سب ہوتا رہا، وہ سکون کی نیند سوتا رہا۔ حورین کے اپنے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے زریاب کا ہاتھ تھامنا چاہا کہ زریاب نے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ تم خوش ہو جاؤ حورین۔ کتنا خوش ہے بیشا، اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے کہ تمہاری آنکھیں کیوں بھر آئیں اسے دیکھ کر؟ کیا ہوا؟ اس کی خوشی پر خوش کیوں نہیں ہوتی اب تم؟ وہ دھاڑا تھا، اور اس نے خود کو کسی بھی حرکت سے باز رکھتے ہوئے مٹھیاں بھینچتی تھیں۔ میری بہن کہتی رہی تم سے، مورے سے، مگر تم دونوں پر پیسے کی چربی چڑھ گئی۔ بیشا کو مار دیا تم نے، حورین کو تمہیں بتاتی رہی۔
تم اس کا مذاق بناتی رہیں، تم اس پر طنز کرتی رہیں۔ کتنا نہیں کٹتا ہوگا اس کا دل، کتنا نہیں وہ بن موت مری، میری بہن ختم کر دی تم لوگوں نے۔ وہ دیوانہ ہوتا چیخ چلا رہا تھا، جبکہ حرین کو لگ رہا تھا اب زریاب کا ہاتھ اٹھے گا، اور بالکل اسی طرح جیسے داؤد بنا کسی لحاظ کے بیشا پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا اور اس تکلیف کو کیسے سہے گی؟ بیشا کا چہرہ دیکھ کر اسے لگا وہ زمین میں گڑ جائے گی۔ وہ اپنی دوست کو سمجھ نہیں سکی۔ زریاب مزید کچھ نہیں بولا، وہ تیز ڈرائیو کرنے لگا۔ بیشا کے رونے کی، حرین کے رونے کی مسلسل آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ زریاب کی اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھ کر آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پھر ستم یہ کہ وہ اسے وہیں چھوڑ آیا تھا، وہ واپس نہیں لایا تھا۔ زریاب کا دل مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ کیا احسن کے ساتھ بھی پھر اسی نے اچانک اس کے دماغ میں اسپاک ہوا تھا؟ اور زریاب چلا اٹھا، مکے اسٹیئرنگ کو برسانے لگا۔ وہ پاگل تو نہیں تھا؟ وہ سمجھ کیوں نہیں سکا وہ دوسروں کے حق کے لیے لڑنے والا شخص اپنی بہن سے اتنا لاپرواہ ہو گیا تھا؟ اللہ اللہ کر کے یہ راستہ آج پار ہوا تھا۔ زریاب گاڑی یوں ہی چھوڑے اندر چلا گیا تھا۔ حرین بھی گاڑی سے اتر آئی۔ اندر ڈائننگ پر سب جمع تھے۔ زریاب نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ بابا نے اس سے پوچھا۔ جہان بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ مورے نے سر جھٹکا۔ پھر کوئی نئی شکایت لے آیا ہے اس کا؟ کیا اسے شرمندگی نہیں ہوا کہ اس نے تم کو بتانے کا زحمت نہیں کیا؟ عجیب بدبخت لڑکی ہے، مورے بولی تو حرین کا جی چاہا ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، جبکہ زریاب نے اپنی سرخ آنکھیں صاف کی۔ مورے، وہ بولا، کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ ماں تو سب جان جاتی ہے، اور آپ کیسی ماں ہیں آپ جو اپنی بیٹی کی تکلیف نہ جان سکی؟ وہ ٹیبل پر پڑا واس اٹھاتا، زور سے دیوار پر مارتا، اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے انہی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بیشا کا چہرہ، جبکہ حرین خود زمین میں گڑنے کو تھی، اس میں ہمت نہیں تھی کسی سے بھی نظریں ملائے۔ وہی تو سب سے زیادہ بیشا کے خلاف تھی، اور آج بیشا کی زندگی دیکھ کر وہ کیا سوچتی؟ اپنی زندگی پر شکر ادا کرتی کہ زریاب نے تو اسے کبھی ہاتھ اٹھایا ہی نہیں، یا اس کے غم میں مر جاتی۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اس کی سب سے اچھی رازدار، اس کے غم میں رونے والی، اس کی خوشی میں خوش ہونے والی، کہ وہ اس سے کیا سمجھی اور وہ جان نہ سکی کیا ہوا ہے۔ بابا زریاب کے پاس آئے۔ بتاؤ مجھے زریاب، کیا ہوا ہے؟ وہ بولے۔ اس سے پوچھیں، اس سے، وہ جو بیٹھی آج رو رہی ہے، اسی سے پوچھیں۔ بیشا کتنا خوش ہے، میری پھول سی بہن کتنا خوش اور مطمئن ہے، اس کے چہرے پر کیسے خوشی کے تمغے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھیں اس سے، جو ذرا ایک لمحے کے لیے بھی بیشا کی حمایت برداشت نہیں کرتی تھی۔ زریاب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے بھی اسی تکلیف سے دوچار کر دے، مگر پھر فرق کیا رہتا اس میں اور داؤد ابراہیم میں؟ اب بتاتی کیوں نہیں؟ ہاں، اب کیوں رو رہی ہو؟ نہیں حرین، میں تمہیں رونے نہیں دوں گا، خود کو جشن مناؤ، میری بہن کا بچہ مار دیا داؤد نے، جشن مناؤ، اس کی حالت دیکھو، اس کے پاس کتنا پیسہ، کتنے زیورات ہیں، توق بن گئے ہیں وہ سب اس کے لیے، اور ہمیں خبر نہ ہوئی۔ میں اندھا، کسی کا قصور نہیں، میرا قصور تھا، میں نے کسی کا اعتبار نہیں کیا، میں اپنے دوست کو جان نہ سکا، وہ اس کی آنکھ سے نکلتے آنسوؤں کو سمجھ نہ سکا، وہ اپنا سر تھام گیا۔ سب ہونک کھڑے تھے۔ زریاب نفی میں سر ہلاتا اوپر اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ بابا پریشانی سے ڈھہ گئے۔ مجھے کوئی کچھ بتائے گا؟ وہ بولے۔ حرین، کیا ہوا ہے؟ بیشا ٹھیک ہے؟ پھوٹ پھوٹ کر روتی حرین کو جہان نے جھنجھوڑا تھا۔ نہیں جہان، بیشا خوش نہیں ہے، ہم غلط تھے، داؤد بہت بہت ظالم انسان ہے، بیشا کو جیتے جی مار دیا اس نے، بیشا کا بچہ مار دیا داؤد نے۔ بیشا کا چہرہ دیکھو تو کلیجہ پھٹ جائے تمہارا، داؤد نے اسے ہمارے سامنے اتنا مارا؟ داؤد اسے پہلے روز سے ٹارچر کرتا ہے۔ وہ سچی تھی جہان، وہ سچ بول رہی تھی، داؤد نے اسے ختم کر دیا، اس میں کوئی جذبات نہیں رہے، وہ ساخت تھی، وہ پتھر کی بن گئی، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی۔ وہ روئی جا رہی تھی، جبکہ سب بھی دنگ تھے۔ مجھے میری بیٹی کے پاس جانا ہے، بابا بولے۔ ہاں، جہان نے بھی سر ہلایا تھا۔ ہم بیشا سے ملنے جائیں گے۔ جہان جیسے ہی باہر گاڑی کی طرف بڑھا اور اس نے گاڑی نکالی، بابا بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آنے لگے تھے، مگر ایک دم دہلیز پر وہ رک گئے۔ بابا، حرین کی چیخ نکلی تھی، دردناک چیخ۔